یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر بھی ہماری بہت سی بہنوں نے، بہت سی بچیوں نے، بہت سے دوستوں نے، بہت سے بزرگوں نے کہا ہے کہ جی اس موضوع پر بھی آپ ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام کریں تاکہ ہم دیکھیں۔ ان سب نے یہی سوال کیا ہے کہ زندگی کی لکیر، کئیوں نے یہ کہا جی ہم نے کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا تو انہوں نے بولا آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر بہت کم ہے، آپ کی کم عمر ہوگی۔ اور کچھ لوگوں نے بتایا جی زندگی جلدی ختم ہو جائے گی، کچھ لوگوں نے بتایا جی بڑا حادثہ آئے گا، اس سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، پیارے بچوں، پیارے بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی موت کے بارے میں صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور غیب کا علم جو ہے وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ ہماری اوقات نہیں کہ ہم آپ کو غیب دانی کریں یا غیب کا علم بتائیں، غیب صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت کے بارے میں بھی میرے اللہ کا جس طرح حکم ہے، جس طرح اللہ نے لکھ دیا اس طرح سے ہوگا۔ یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا کہ جی کسی نے پامسٹ نے کہہ دیا جی زندگی کم ہے تو آپ ٹینشن لے کے بیٹھ گئے یا ٹینشن لے کر بیٹھ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ دیکھیں، اگر موت سے کوئی بھاگ سکتا تو اس وقت دنیا میں کوئی قبرستان نہ ہوتا۔ اگر موت سے کوئی بھاگ سکتا آسانی سے تو دنیا میں کوئی قبرستان نہ ہوتا، کیونکہ ہر بندہ بھاگ جاتا۔ تو دیکھیں، جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا سو کر دیا، اس میں آپ اپنے آپ کو وہم میں ڈالیں جی میری زندگی کم ہے، مجھے کسی پامسٹ نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پامسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زندگی کم ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی پامسٹ یہ کہے گا، اگر وہ پامسٹ ہوگا تو۔ ہاں، اگر ایسا ویسا ہی کوئی ہوا جس نے 2-4 پروگرام ہمارے دیکھے، 2-4 دوسروں کے دیکھے تو ان جو پامسٹ بن کے بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پوری زندگی گزاری، آج دن تک ہم پامسٹ نہیں بن سکے۔ جن کو پامسٹ کہتے ہیں، پائے کا پامسٹ، نامی گرامی پامسٹ، وہ نہیں بن سکے۔ معمولی سے پامسٹ بن گئے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے اور آپ بہن بھائیوں کی اور بچوں کی دعاؤں سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اور کچھ جو بہنوں نے کہا جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں چھوٹی ہے، تو دیکھیں زندگی کی لکیر کا فرق بھی میں آپ کو بتاؤں گا، چھوٹی اور بڑی کا فرق بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم زندگی کی لکیر کو لیتے ہیں کہ زندگی کی لکیر یہاں تک آتی ہے، ٹھیک ہے، زندگی کی لکیر یہاں تک آتی ہے، اور دیگر لکیریں اپنی اپنی پوزیشن سے، اپنی اپنی رفتار سے چلتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کی لکیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو ایک بہن نے کہا جی میرے ہاتھ میں بالکل اتنی سی لکیر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جلدی مر جاؤں گی؟ پیاری بیٹی، پیاری بہن، زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زندگی کی لکیر اگر پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر پھیلی ہوئی، مثال میں ادھر تھوڑی الگ سے بنا کے بتاتا ہوں۔ زندگی کی لکیر اس طرح سے پھیلی ہوئی لکیر ہے، تو یہ کم عمر کی علامت ہے، موت کی علامت نہیں ہے، کم عمر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ لکیر کو ہم چھوٹی لکیر کہیں گے، اور ایک لکیر ہے وہ بالکل یوں ایسی بنی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بنی ہوئی اور یہ چھوٹی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اتنی سی لکیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی لکیر بھی اس لکیر سے زیادہ ہے، یہ جو لکیر ہے اس لکیر سے زیادہ ہے، یعنی باریک لکیر جو زندگی کی ہوگی وہ لمبی عمر کی علامت ہوگی، اور جو پھیلی ہوئی موٹی لکیر ہوگی یہ کم عمری کی علامت ہے۔ یعنی ایسے افراد کی زندگی کم ہوتی، یعنی کہ ان کو موت آ جائے گی، کچھ ایسا نہیں، ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کی لکیر پھیلی ہوئی ہے تو یہ ختم نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ لکیر اچھی خاصی ہے،
لیکن کیا ہے کہ پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کم ہے، اور یہ باریک لکیر چھوٹی سی ہے لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ بنائی زندگی کی لکیر، یہ زندگی کی لکیر جو ہے نا یہ باریک لکیر ہے، یہ لمبی اور موٹی اس کے مقابلے میں اگر اتنی بھی ہے، یہ میں آپ کو یہاں بنا کے بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اگر اتنی بھی ہے تو اس سے چھوٹی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز موت نہیں کہ جو ہماری وہ بہن کہہ رہی تھی کہ جو مجھے کس سے پامس نے کہا تمہاری زندگی بہت کم ہے، تم جلدی اس دنیا سے چلی جاؤ گی، تو ایسی باتوں پہ آپ یقین رکھتی، مجھے حیرت ہے۔ اب میں نے آپ کو کلیئر کر کے دے دیا کہ یہ موٹی لکیر کم عمری کی، یعنی اس سے کم عمری کی علامت ہے، ویسے عمر کی کم ہونے کی علامت نہیں، یعنی اس لکیر سے کم ہے۔ تو پیارے دوستوں، ان چیزوں کو اچھی طرح آپ سمجھا کریں۔ پھر آپ کو میں بار بار کہتا ہوں، ہر پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی آئیڈیا دینا چاہیں، آپ ہمیں کسی عجیب و غریب لکیر کے بارے میں جاننا چاہیں، یا آپ اپنے ہاتھ کی کسی ایسی لکیر کے بارے میں جاننا چاہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ اس میں واٹس ایپ پہ یعنی رابطہ کر لیں، واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر کے اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیج دیں، اور اس میں جو لکیر کے بارے میں آپ بات کروانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کٹس ہے، کوئی جزیرہ ہے، کوئی کٹی ہوئی ہے، یا کچھ بھی ہے، یا اسٹار ہے، یا فش ہے، یا کیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ اس جگہ کو مارک کر دیں، جی اس جگہ پہ ہمیں یہ بتائیں اس پہ، اور اس پر بھی ہم ضرور انشاءاللہ بات کریں گے تاکہ آپ کو گائیڈنس مل سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور کسی طور پر بھی اپنے آپ کو وہم میں نہ ڈالیں، لیکن زندگی موت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ انینا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی کی لکیر لمبی ہے یا چھوٹی ہے، کیسی لکیر ہے؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں تمام کی تمام زیادہ تعداد ان میں پریشانی اور مشکلوں کی لکیریں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کرم نوازی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر زندگی کی لکیر کے اوپر 3 دوسری لکیریں بھی چل رہی ہیں، جن کو ہم سپورٹ لائن یا مدد والی لکیر کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور اچھی لکیریں موجود ہیں، زندگی لمبی ہوگی۔ حسن نے سوال کیا 121 کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی 2 لکیریں ہیں، اور شادی کی آپ کے ہاتھ میں صرف 1 لکیر ہے۔ شفا نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں کروڑ پتی بن سکتی ہوں یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 3 لکیریں موجود ہیں، اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ امیر ہونے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے۔ راشد شیفی نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ آپ نے کہا تھا کہ 4 یا 5ویں مہینے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن موجودہ وقت میں میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو معاملات بہتر ہیں، باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور ہمت ہار جانا یہ مرد کا کام نہیں، کم از کم آپ حالات کا مقابلہ کریں۔ مشکل کے بعد ہی اچھا وقت آتا ہے، اور اچھے وقت کے بعد برا وقت آتا ہے۔ آپ کے ایک اچھے وقت کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن کوشش کریں تو نا۔ رخسار شیخ نے سوال کیا ممبئی سے، شادی کب ہوگی اور شوہر کیسا ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ماشاءاللہ سے اچھی لکیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بھی اچھا ہوگا۔ اگر شادی کی لکیر میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی یا کوئی اس میں پرابلم ہوتی تو یہ لگتا کہ یہ شادی ناکام ہوگی، لیکن اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ عمران نے سوال کیا کشمیر سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی تقریباً لو میرج نظر آتی ہے، اور شادی کی لکیر بہت کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنی مزاج نہیں مل پائیں گے، اور اس کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو یہ سمجھیں کہ شادی بہت بہتر طریقے سے گزرے گی، اور اگر کنٹرول نہ ہوا تو علیحدگی ہونے کے چانس بن سکتے ہیں۔ اسلام اکرام نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023-2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ کشف نے سوال کیا پاکستان سے کہ یہ بتائیں کہ میں جس کو چاہتی ہوں اس سے میری شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق شادی تو ہو جائے گی، لیکن آپ کے ہاتھ میں ابھارِ زہرہ سے کوئی لکیریں نکل کر جنی 3-4 لکیروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جس میں جنی سمجھے دماغ کی لکیر، دل کی لکیر اور کامیابی کی لکیر۔
اس کا مطلب ہے کہ 2 بڑے دھوکے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ رباب علی نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی۔ ذہین اختر نے سوال کیا باغوی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بدلیں گے؟ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، لیکن شروع دیر سے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2024 سے آپ کے حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ آگے آنے والا وقت آپ کا بہت بہتر اور بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر توبہ استغفار آپ کرتی رہیں تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔